دعوت میں ابھی سے لگائیں گے، یہ نہیں کہ آپ ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو 1 سال کے لیے دیں گے، پھر ہم ان کو 2 سال کے لیے بھیجیں گے، پھر ہم ان کو 20 سال کے لیے بھیجیں گے۔ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی سے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی تو کمرے کا وقت نہیں، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی تو عمل کا وقت نہیں، ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی تو پڑھنے کا وقت نہیں۔ جو وقت پڑھنے کا ہے وہی وقت تقریر کا ہے، جو وقت پڑھنے کا ہے وہی وقت عمل کرنے کا ہے۔ حضرت مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ پڑھ رہے تھے، قاعدہ الف واقع پڑھ رہے تھے، الف واقع پڑھ رہے تھے۔ مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان سے جہاد کریں گے، اس کو محنت کر کے اس کو نمازی بنائیں گے۔ نمازی قاعدہ پڑھتے ہوئے الف واقع پڑھتے ہوئے ابھی کرتی۔ یہ میں نے کئی بار کہا کہ ہمارے جو بچے مسلم پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں تو ان کے حفظ کرتے کرتے ہی 20 چیزیں لگ جانی چاہیے، 20 چیزیں لگ جانی چاہیے۔ عام طور پر 1 سال میں 10 بار ہو جاتے ہیں، 2 سال میں 20 بار ہو جاتے ہیں، اور 3 سال میں 30 بار ہو جاتے ہیں، 10 بار ہو جاتے ہیں۔ ہر سال ان کا ایک چیزیں لگنا چاہیے ہمارے ساتھ، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں نے کئی جگہوں بیان کیا، کئی جگہوں میں نے بیان کیا، ایک جگہ تو ایک مسئلہ ہے، اس کا ہے ناظرہ پڑھ رہا ہے اور اس کا ایک چیزہ لگ گیا اور یہ شروع کرتے کرتے انسان ہو جائے گا۔ آج کی وہاں تو جن کو فکر ہے اپنی اولاد کی تو وہ اس کو ناظرہ یہ بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی نہیں لے کر جا رہے ہیں، اور جن کو فکر نہیں ہے شوبت وغیرہ جو فارغ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو 1 سال کے لیے پھر 1 سال کے لیے کیا ملیں گے وہ مجھے لوگ نے کیا۔ اس لیے ابھی سے ہمیں بچوں کی فکر کرنی چاہیے اور کا وقت ابھی ابھی دعوت میں لگنا چاہیے۔ روزانہ بھی اور ہفتے میں 4-24 گھنٹے ان کی رکھنی چاہیے۔ آپ نماز میں جائیں واپس آ جائیں، جب 4-24 گھنٹے ان کے ہر مہینے لگیں گے اور روزانہ گھنٹے کو نماز سے دور رہیں گے تو پھر وہ 1 سال 2 سال 3 سال ساری زندگی محنت کریں گے امت کے عوام پر بھی اور عوام پر بھی محنت کر کے بات پر بھی محنت کرنی۔ اور جب کارگزاری ہونے لگی وہاں کی تندرستی علماء کی، لکھنؤ کی، حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس آئے، مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ حضرت میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے مدرسے کے کسی طالب کو تندرستی علماء کی سند اس وقت تک کے نہیں دوں گا جب تک کہ وہ سال نہ لگائے، جب تک کہ سال کو یعنی اس کی فکر تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کی وصیت کی کہ امت کا ایک فرد بہار سے نکل جائے، غفلت سے نکل جائے، اس لیے علماء عوام کو محنت کریں۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جب تک وہ سال نہیں لگائیں گے تو ان کو مدد دے دوں گا۔ کہنے لگے مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا معلوم کہ کوئی آدمی سند کے لیے سال لگانا نہیں، تھوڑے سند مل جائے گی آپ سال لگانا نہیں، کام کے لیے سال لگاؤ، سند کے لیے نہیں، ڈگری کے لیے نہیں، یہ کوئی ڈگری ہوتا نہیں ہے، اسے کام ہے، ذمہ داری ہے تو امت جہالت سے نکلے، امت سے نکلے تو ڈگری کے لیے تو کسی طرح تو ڈگری کے لیے سال اور ان کا سال ہے۔ پھر صبح میوات کی کارگزاری ہونے لگی، مگر مولانا نے فرمایا کہ مولانا اسماعیل صاحب مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو شاگرد تھے جس نے مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے پڑھا تھا وہ آئے مولانا گیاس صاحب کے پاس آئے، فرمایا کہ آپ کے والد نے جو محنت کی تھی وہاں دیوات والوں پر اور اب آپ ہمارے ساتھ آؤ بات کرو۔ تو حضرت مولانا گیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دیوات میں اس وقت تک بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم ایک زمین کا بڑا حصہ مدرسے کے لیے وقف نہ کرو، جب تک کہ مدرسے کے لیے تم ایک زمین کا بڑا حصہ وقف کرو اور اس کی تعمیر کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے تیار عمل ہو، اس وقت تک کہ میں دیوات میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا کہ اس وقت میں دیوات کا حال بہت جہالت کے اندر غفلت کے اندر تھا، حالانکہ وہ شاگرد تھے مولانا اسماعیل صاحب کے اور بڑے لوگ تھے۔ مولانا گیاس صاحب میں جب جاؤں گا میوات میں میوات کے اندر مدرسے کے لیے زمین وقف کر دو اور اس کی تعمیر کے لیے اپنا جان مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے ہمارے